السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ المعون کو دیکھتے ہیں آج۔ سورت کے آخری آیت میں یہ لفظ آیا ہے المعون، اسی سے اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں، سورہ ارائیتا بھی کہتے ہیں، سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، تو ان کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ کیا دیکھا ہے آپ نے اس آدمی کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو؟ اگر ہم دین کا معنی یہاں پر بدلے کا لینا تو مطلب جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، اور اگر ہم دین کا معنی یہاں پر دین ہی لیں پھر دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ تو دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اور آیتہ کے اندر ایک حیرت بھی ہے کہ دیکھا آپ نے، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو ایسے کرتا ہے، ایسے جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، کیا دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ پھر آگے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے کریکٹر بتایا گیا ہے کہ اس کا صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ کتنا دوسروں کی تکلیف پر یا معاشرے میں جو ہونے والے ظلم و ستم ہے اس پر کتنی کیئر کرے گا۔ اس کے پاس یہ فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، تو وہ پھر سیلفش ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ فکر آخرت انسان کو جگاتی ہے، دوسروں کا خیال کرنا، ان کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو کیسا انسان ہے یہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یدعو، دا عین عین دھکا دیتا ہے، کس کو؟ یتیم کو۔ یتیم کا معاملہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرمایا کہ یتیم کا حق اس کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ تمام گھروں میں بہترین گھر ہے۔ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا ایک قیامت کے دن۔ اور یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا کہ یتیم کو ہم نے کچھ پیسے دے دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یتیم کو وہ عزت دینا جو معاشرے میں اس کو نہیں ملتی، وہ شفقت و محبت دینا جس سے وہ محروم ہے، اس کو وہ امپورٹنس فیل کروانا، یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ محرومیاں ہوتی ہیں یتیم کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یتیم کی ایج کیا ہوتی ہے؟ یتیم کی وہ ایج جس میں ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہو، وہ ہوتا ہے یتیم۔ ایسے نہیں کہ اب بڑا آدمی بھی ہو گیا تو ابھی تک یتیم ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان معاشرہ ہے تو یتیم پر اس کی توجہ کرائی جائے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا ہے وہ اللہ کے راستے میں ایسے جیسے جہاد کرنے والے کی طرح، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اب ہم میں سے دیکھیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، نہ کوئی روزانہ روزہ رکھ سکتا ہے اور ہر رات قیام کر سکتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بیوہ اور یتیم کے لیے کوششیں کرتا ہے، یعنی ان کی بھلائی کے لیے کوئی بھی خیر خواہی کرنے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے ان کے لیے، تو اس کا مقام اتنا بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ اگر کوئی عورت شادی نہیں کرتی، بعد میں شوہر اگر فوت ہو گیا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو بچے رل جائیں گے، تو اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کو جس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ ایسی عورت جس کے گال پچک جائیں کیونکہ بیچاری بچوں کو پال رہی ہے سنگل مدر کے طور پر، تو کتنی مشکل ہے ایسی عورت کے لیے۔ تو ایسی عورت کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بیوہ چاہے وہ خوبصورت ہے، بڑی فیملی سے بھی ہے، مگر خود کو نکاح سے روکے رکھے کہ جب تک بچے جوان نہیں ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوگی قیامت کے دن۔ اتنا بڑا مقام ہے اس بیوہ کا، جو یتیم بچوں کی سرپرستی کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ حالانکہ شادی کر سکتی ہے، جائز ضرورت ہے اس کی، مگر نہیں کرتی۔ معاشرے میں یتیم کی کیا عزت ہوتی ہے؟ اس وقت تو زمانے جاہلیت میں تو جو تھا وہ تھا، مگر افسوس ہے آج بہت کہ اسلام آنے کے باوجود وہی حال ہے۔ خاندانوں کے اندر ہی یتیم بچے ہوتے ہیں، مگر خاندان والوں کو نہیں پتہ ہوتا، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے بیچارے، ایسی مہنگائی ہے، پتہ نہیں کیسے کر رہے ہوں گے۔ ایسے کہنے کی بجائے ان کی خیر خبر لیں، ان کو پوچھیں کہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ ایسے بچے نظر آتے ہیں نا قریبی، تو ان کی ہیلپ کریں، اپنی ضروریات میں سے کچھ تھوڑا کٹ ڈاؤن کر دیں، لیکن یتیم کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں۔ اور آج کل تو آسان ہو گیا ہے کتنا یتیم کو اسپانسر کرنا۔ $1 میں صرف $1 آپ دیتے ہیں تو ان کا مہینے بھر کا خرچہ چل جاتا ہے۔ $1 ہم کتنے آرام سے خرچ کرتے ہیں نا۔ $1 میں تو ہم کہیں کافی کھڑے ہو کر پی لی، کہیں بچے کو رائڈ دلا دی، تو ایسے ہی کتنے ہی کوائنز ہم ڈالتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کبھی چاکلیٹ نکالی، کبھی کیا نکال لیا۔ کیا بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی؟ کم از کم ایک یتیم کو تو ضرور اسپانسر کریں، کوئی مشکل نہیں ہے آج۔ کوئی اگر فاسٹر پیرنٹ بن سکتے ہیں تو وہ بن جائیں، اگر یتیم کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن لیسٹ یہ کہ آپ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ یتیم کے لیے ضرور نکالیں۔ کبھی یتیم خانے میں جا کر کبھی وزٹ کریں، دیکھیے ان کی آنکھوں میں کتنی محرومی ہوتی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے لاڈ اٹھانے والا نہیں۔ اب ہمارے بچے ہیں نا، دیکھیں کتنی چیزیں مانگتے ہیں، کتنی فرمائشیں ہم سے کرتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ میرے بچے نے مانگ کی ہے تو جیسے تیسے بھی ہو میں اس کو دلا دوں، تو وہ بچہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک محرومی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں۔ تو ایسے بچوں کی محرومی کو سمجھیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جزا سزا کو جھٹلاتا ہے نا، اسے فکر نہیں ہے کہ پھر مجھے کھڑا ہونا ہے، تو پھر ایسے انسان کو تو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ خوف خدا تبھی آتا ہے جب انسان کو شعور ہو، یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کر پاتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور اب دیکھ لیں، کھانا کھلانے کی پھر سے بات آ گئی۔ کتنی دفعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کھانا کھلانے کا۔ کھانا کھلانا تو چھوڑیں، یہاں پر کہا گیا، اس چیز کو بھی جرم قرار دیا گیا کہ تم کیوں نہیں ترغیب دیتے کھانا کھلانے کی۔ ظاہر ہے جو بندہ خود نہیں کھانا کھلاتا تو وہ دوسروں کو کیوں کہے گا؟ دوسرا کہے گا نا تم خود ہی کھلا دو۔ مسکین ہر وہ بندہ مسکین ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جو بہت کچھ نہیں پاتا اپنے پاس۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کیسا مسکین ہے، اس کے پاس تو مکان بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسکین بس وہ ہے جو بالکل سڑک پر پڑا ہو، ہوم لیس ہو، وہ مسکین ہے۔ ہاں یہ بھی مسکین ہے، مگر ہر وہ بندہ جو اپنا گزارا نہیں کر پاتا، جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس سے ایکسٹرا خرچہ کر پائے، بیمار ہو جائے تو دوائی کا خرچہ نہیں پاتا، بچوں کی فیس نہیں دے پاتا، عید پر کپڑے نہیں بنا پاتا، تو بہت جو ٹائٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہا ہو نا، وہ مسکین ہی ہے۔ پھر فقیر بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا نہیں شوق دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کو، یہ رغبت شوق نہیں دلاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو شوق دلائیں کہ کھانا کھلاؤ، ضروری ہے یہ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے مصلین کے لیے۔ استغفر اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ویل ہے مطففین کے لیے، ہم سمجھتے ہیں ویل تو ہے ہمزۃ اللمزہ کرنے والوں کے لیے، یہاں آیا ویل ہے مصلین کے لیے۔ مصلی کی جمع مصلین، کون ہوتا ہے مصلی؟ نماز پڑھنے والا، نمازی کے لیے۔ تو کیا نمازی کے لیے بھی ویل ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب نمازی اپنی نماز میں نہ غفلت کرتا ہے۔ دیکھیں آگے آیا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے ساہون ہیں۔ سہوف کہتے ہیں غفلت کی وجہ سے بھول جانا، غفلت ایسی چھا گئی، یا تو رہ گئی نماز، یا پڑھی بھی تو نہ پڑھنے کے برابر، یا بالکل آخری ٹائم پر جا کر پڑھنا۔
اس وقت نماز پڑھنا جب دوسری نماز کا وقت شروع ہونے کے قریب ہو گیا ہو، مطلب اتنا ٹالتے رہے، اچھا پہلے یہ کر لوں، پہلے وہ کر لوں، پھر پڑھ لوں گی، تو نماز کو امپورٹنس نہ دینا۔ اور منافق کی علامتوں میں سے ایک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز ایسے ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، مطلب عصر کا وقت ہے نا تو دیکھتا رہے گا یہاں تک کہ جب سورج جو ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان چلا جائے، یعنی بالکل غروب ہونے لگے سورج، تو پھر کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتا ہے، ٹھونگے ہی مارے گا نا، ظاہر ہے تیزی سے، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی صلاح کیسی ہے، ساہون ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں سب اپنے آپ کو چیک کریں اپنی نمازوں کو کہ ہماری نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کس وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں، کس وقت ادا کرتے ہیں، بلکہ آخری وقت میں تو کہیں جا کر ادا نہیں کرتے۔ اور ایسے بھی لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ ساہون مطلب بالکل لائٹ لینا نماز کو، پڑھ لی بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھی رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ابھی تھکی ہوئی ہوں، اٹھوں گی تو پڑھ لوں گی، مطلب ان کے لیے کوئی نماز کوئی ایسے ویلیو نہیں، بگ ڈیل نہیں ہے۔ اب میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو کیسے کروں، بعد میں گھر جا کر پڑھ لوں گی، تو نماز چھوڑنا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، وہ ساہون ہے۔ یہ ساری چیزیں ہی ساہون میں آتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین هم یراؤون، وہ جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو یہ دکھا کر پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو ہم تو کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں میں یا تو نماز لمبی کر دیں گے، یا جب لوگوں میں ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، یا اس وقت پڑھیں گے جب لوگوں میں ہوں گے تو لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یراؤون آیا، ریا دکھانا، شرک کی ایک قسم ہے یہ، اور یہ شرک خفی ہے، اور اس کو جاننا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ بعض اوقات نا بندہ خود بھی نہیں پتہ چلتا بندے کو، میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، لیکن اندر نہ کہیں چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ بھی دیکھ لینا، شو آف کرنا، اور شو آف کرنے کی ایسی سزا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پبلسٹی کرے گا، جو چھپا ہوا تھا نا وہ دکھا دے گا سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں دجال کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کیا ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے، کہ آدمی نماز میں کھڑا ہو یا روزہ رکھے یا کوئی اور نیکی کرے تو اس میں وہ چاہے گا کہ میری شہرت ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کیسے پتہ چلے، کیسے اس کو حل کرے ریاکاری کے مسئلے کو؟ اس کے علاج سے پہلے نا سوچیں کہ ریاکاری آتی ہی کیوں ہے، کیوں یہ خواہش بندے میں آتی ہے کہ لوگ جانیں، لوگوں کو پتہ چلے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے نا پھر لوگوں پر نظر نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کتنا بڑا ریوارڈ دے گا، اور جب یہ ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل گیا ہے نا، پھر دوسرے انسان کو دکھانے کی بندے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اس طرح جب ریاکاری کم آنے لگتی ہے جب اس کو لوگوں کا خوف ہو کہ لوگ کیا سوچیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتی، اب لوگ کیا سوچیں گے کہ میں ایسی نماز پڑھتی ہوں، تو وہ پھر لوگوں کے سامنے بڑی خشوع سے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ ریاکاری کرتا ہے نا کہ لوگ دیکھیں، کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیوں لوگوں میں خراب ہو، اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا نام لوگوں میں ہے پاپولر تو میرا نام کیوں نہیں ہے، تو اسی نام کو پیدا کرنے کے لیے وہ مقابلے میں لگ جاتا ہے، وہ پھر دکھاوے کی چیزیں کرتا ہے جو اکیلے میں نہیں کرتا۔ مثلا نماز جو ہے وہ اکیلے میں نہیں پڑھے گا، لیکن لوگوں میں بڑے خشوع کے ساتھ پڑھے گا، اپنے نام پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں میں اس کا نام ہو۔
تو اس کا علاج بس ہمیشہ یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے کیا کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے نا کہ میں یہ کر رہی ہوں، تو بس کافی ہے۔ حتیٰ امکان دوسرا یہ کوشش کریں کہ اپنی نیکی کو چھپا کر رکھیں۔ جتنی چھپی ہوگی نا نیکی اتنی سیف ہوگی۔ یقین کریں جتنا ایکسپوز ہوگی نا اتنا ہی آپ خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں۔ شیطان نا اگر یہیں پر اپنا جال پھیلاتا ہے، پھر انسان کے اندر خواہش یہ ڈالتا ہے کہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے نا۔ تو اعمال کی ڈپینڈنسی تو نیتوں پر ہے، نیتوں میں اگر ریاکاری آ گئی تو عمل چلا جائے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے، منع کرتے ہیں۔ یمنعون منع سے ہے، روکتے ہیں کس سے؟ معون، حقیر چیزوں سے۔ کامنلی جو یوز کی چیزیں ہیں نا، جو روزانہ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی پانی ہے، نمک ہے، پیاز ہے، یا ٹیشو یا پین ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں، اس کو کسی کو دینے سے ان کا دل گھٹتا ہے۔ کیوں دے دوں میں؟ اپنی لیا کرے نا، پہلے بھی مانگی تھی اب پھر مانگنے لگی ہے۔ معاون کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، مثلاً آپ کہیں جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی خالی ہے، اس میں آپ کسی کو بٹھا سکتے ہیں، کسی کو رائڈ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس سے بھی خود کو روک لینا، اس پر بھی بخل کرنا، میں کیوں بٹھاؤں، خود ہی جائے نا۔ دیکھیں کتنی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی نا۔ یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یحض طعام المسکین، شوق نہیں دلاتا کھانے کھلانے پر مسکین کو۔ اپنی نماز میں غفلت کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، منع کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، چھوٹا پین ہو گیا، چھوٹی سی کوئی رولر ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس دل گھٹتا ہے کہ کیوں دے دوں، کیوں میں اپنی دے دوں۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔